السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں عادل نظامی۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کمیٹیاں بن چکی ہیں، میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں جانب سے مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھل چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کی سیاست نارملائز ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ڈائیلاگ شروع ہو چکے ہیں۔ طویل عرصے سے ایک ہم دیکھ رہے تھے کیوس کی کیفیت تھی جو ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جو ابھی بھی پاکستانی سیاسی افق پر تاحال موجود ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جہاں انہوں نے 9 مئی کا تذکرہ کیا، ملٹری کورٹس اور سزاؤں پر اپنا جو اظہار خیال کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی بھی باقی ملزمان ہیں، جو پورے سہولت کار ہیں، جنہوں نے پورا آئیڈیا بنایا، ان کو لازمی سزائیں ملیں گی۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے کہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ رکھا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا، ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے۔ یہ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا، ان کی پریس سے اشارہ ملتا ہے کہ جنہوں نے ہنگامہ کیا ان کو سزائیں مل گئی، لیکن جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے ذہن سازی کی، منصوبہ ساز ہیں، ان کو سزائیں ملنا باقی ہیں۔ تاحال ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے 9 مئی پاکستانی جو پولیٹیکل افق ہے اس کے اوپر تاحال موجود ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ جو ہے اس پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا ڈائیلاگ کو لے کر، آپ کو سنواتے ہیں۔ جو پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق۔ ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کریں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا پولیٹیکل جو ڈائیلاگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے مل کر ہی افہام و تفہیم سے معاملات اپنے حل کرنے ہیں، اور سیاسی ڈائیلاگ اور پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے وہ موجودہ حالات میں خاصی ضروری ہے، کیونکہ ملک اس ٹائم ٹیررزم سمیت کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ آج 27 دسمبر ہے 2007 میں ہم نے دیکھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک پولیٹیکل گیدرنگ راولپنڈی میں، اس کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا۔ آج ہم اس کی جو 17ویں برسی ہے وہ بھی منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا سیکورٹی فورسز کے جوانوں، سویلین ہمارے پاکستانی شہریوں ٹیررزم کے واقعات میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر اللہ خان صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، نعیم حیدر پنجوتا میں جوائن کر رہے ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ ثنا مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پنجوتا صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ 9 مئی واقعات، سزائیں ہو رہی ہیں۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے۔ آج اسی طرف اشارہ بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریسر کے دوران، جب سزائیں مل گئیں، آلدو پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی ہے جو ملزمان ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان کو سزائیں دیں، پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اسے ایشو نہیں ہے، لیکن اب جب سزائیں ملی ہیں تو اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں بڑا واضح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر جس طرح ایک ملبہ ڈالا گیا ہے، ایک پری پلان، ایک پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں پر حملہ کیا گیا، کچھ نہیں بن پا رہا، تو یہ ایک قسم کا ایک پلان تھا جو سارا کیا گیا، اور اس میں تمام حقائق جاننے کے لیے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے۔ جوڈیشل کمیشن سے کیوں بھاگا گیا؟ وہی لوگ، وہی بندہ، وہی اس سے پیچھے ہے جو کسی بات کے اوپر اگر اس کو آگے سے سامنا کرنا پڑے تو وہ جھوٹا ہو۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کو کچھ لوگ غلط رنگ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے سویلین کے ملٹری ٹرائل کو جائز نہیں قرار دیا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے فیصلہ سنا دیں۔ اس فیصلے سنانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ پارٹیاں جن کے یعنی وہاں پر لوگ اغوا تھے 1.5 سال سے، وہ گرفتار نہیں تھے، اغوا تھے، کیونکہ اگر گرفتار کوئی بندہ کیا جاتا ہے تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ کورٹ کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا جس عدالت ہو اس عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا آئین کہتا ہے، یہ آپ کا قانون کہتا ہے، لیکن 1.5 سال سے ان لوگوں کو کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا، کسی جگہ پر ان کی تصویر، ان کی جھلک نہیں آئی، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ جو ٹریٹ کیا گیا، وہ ایک بند کمرے کے اندر یا سیلوں کے اندر رکھ کے ان کے ساتھ ایک غیر انسانی طریقے سے سارا پیش کیا گیا۔ تو ان کو
ڈیو پروسیس فیئر ٹرائل ان کو کسی جگہ پر پیش نہ کرنا. تو یہ واضح طور پر دیتا ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے مطابق یہ بنتا ہے تو آپ سنا دیں گے. یعنی اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا دل ہو وہ کرے. یہ صرف اور صرف اس چیز کو منوانے کے لیے یا اس ضد کے اندر آتے ہوئے یہ سارا کیا جا رہا ہے. دیکھیں آئین ہے پاکستان جو وہ بڑا واضح ہے, اس کے 3 ستون ہے. آپ دیکھیں عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ. عدلیہ جو ہے اس کا رول انتظامیہ نہیں لے سکتی, مقننہ نہیں لے سکتی, کیونکہ یہ سیپریشن آف پاور جو ہے اس کے خلاف ہے. اور آپ دیکھیں اگر آئین کا آرٹیکل 175(3) اس میں سیپریشن آف پاور کیا ہے, تو آپ کیسے کسی کی پاور اختیار کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہیں 2019 میں آپ کے دور حکومت میں بھی ہوئی نا, یہ تو آج بلکہ ڈی جی ایس پی آنے کا قوانین جو ہے وہ عرصہ دراز سے پاکستان میں موجود ہیں اس حوالے سے. چلیں بغیر صاحب آپ یہ بتا دیں کیا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو 85 کے قریب لوگ تھے جو ملٹری کورٹس ہیں انہوں نے سزائیں دے دی, یہ عمل مکمل ہو چکا ہے. یہ پہلا فیز مکمل ہوا ہے کہ اوورآل مکمل ہو گیا, اب کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں کیا جائے گا, اس میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہے؟ آئی تھنک پہلا فیز ہی ہے, اس میں تھوڑا سا مجھے اگر ٹائم دیں تو یہ آئی تھنک بڑا ٹریولائز کیا گیا, جو ڈیلے ہوا ہے اسی کی وجہ سے پھر یہ بیانیہ جو ہے تقویت پکڑی ہے. مطلب یہ 9 مئی کا واقعہ تھا جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے. اس میں جو ہے اس میں بھی حیران تھا آنیسٹلی بینگ اے ملٹری آفیسر, مجھے بھی نہیں پتا کہ اس طرح کی جیسے لوکیشن ہے 60 سے زیادہ لوکیشن جہاں پہ سنکرونائز اٹیک ہوا ہے. اور اس میں پھر باہر سے جو کالز ہیں, زلمے خلیل صاحب کو کیسے پتا تھا کہ جی آج یہ کارروائی ہونی ہے, یعنی کہ جو بھگوڑے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا. آئی ونڈر کہ لیٹ سے اگر ہنگامے اور یو کے میں اور یہاں سے پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ کارروائی کے فلاں بکنگھم پیلس پہ حملہ کر دیں یا MI6 کے دفتر پہ, تو کیسے وہ لیں گے؟ آئی تھنک دس از این ابسرڈ بیانیہ. اس میں 9 مئی سے پہلے 6 مہینے پہلے ایک زہریلا بیانیہ بنایا گیا تھا. غدار قوم کے نیریٹو چلائے گئے جو بنگالیوں نے شیخ مجیب کے مجسمے گرا کے آئی تھنک ان کے منہ پہ تھپڑ لگایا. میرے خیال میں اس کی پوری پلاننگ تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کچھ ریٹائرڈ آفیسر بھی ان کو پنشمنٹ ہوئی ہے, جو میرے خیال ویٹرن زیادہ ذمہ دار ہیں کہ اگر آپ کی مدر انسٹیٹیوشن ہے اور اس پہ آپ اسالٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو بہت بڑی سازش تھی. اور پلانر کی جو آئی تھنک بات ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ جو لوگ آگے فرنٹ لائن پہ تھے وہ تو ینگسٹرز تھے, اور جن کو پھر بعد میں انہوں نے کہا جی فالس فلیگ اور شاید جس سے اپنے آدمی تھے وہ بھی آئی تھنک ڈی بنک ہو گیا. ابھی آ جاتا ہے کہ جنہوں نے سیاسی حوث کا نشانہ بنایا اور یہ لوگ جس کا ایندر بنے تو وہ جو پلانرز اور ریبیٹرز اور اسپانسرز تھے, آئی تھنک ان تک جب بات جائے گی تب جا کے پورا انصاف ہوگا. میرے خیال میں یہ پہلا فیز ہے, ابھی مزید فیزز آنی ہے. دوسری بونڈی کوشش انہوں نے اسلام آباد میں سالٹ کرنے کی کوشش کی, سملر میتھڈ تھا, اور میرے خیال میں ٹی ٹی پی کی میتھڈالوجی اور پی ٹی آئی میں بس تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا. یہاں ایک سیاسی آڑ میں آپ کہہ رہے ہیں جو پلانرز ہیں ان کے خلاف ابھی ملٹری ٹرائل جو ہے ہو سکتا ہے, کیسز جا سکتے ہیں فوجی عدالتوں میں. اس کے پہلے پریسیڈنٹس بھی ہیں, جب بھی خدا نخواستہ ساتھ سے ہوئی ہیں, چاہے وہ سویلین سے ملٹری تھے, اور پی ٹی آئی کے ٹائم پہ آئی تھنک کچھ کیسز جہاں کولیبریشن نظر آئی ہے سویلین اور ملٹری کو, دونوں کو سزائیں ملی. اور پاکستان آرمی نے تو اپنا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس 9 مئی سے سٹارٹ کر دیا تھا. آئی تھنک 2 اسٹارز اور 3 اسٹارز آلریڈی ان کو دے ور ٹیکن کیئر آف, جو اس میں جہاں پہ جوڑ نظر آیا چین آف کمانڈ. دوسرا یہ کہ فورس کی چین آف کمانڈ پہ اٹیک تھا. یہ جو زلمے خلیل ذات کی کاز دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں, اس طریقے سے ٹارگٹ سلیکٹ کیے گئے, GHQ کے دروازے پہ جا کے کھڑے لگائے گئے, تو اس میں تھا کہ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنایا جائے, ایک اٹامک پاور جو ہے اس کو شو کیا جائے کہ اتنی ویک ہے کہ اپنے شہداء کے مانومنٹس کی حفاظت نہیں کر سکتی. اور تھوڑا میں مثال دے دوں کہ ٹھیک ہے چلیں بلکہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, آج بلاول بھٹو نے بھی گھڑی خدا بخش میں خطاب کے دوران کہا کہ عمران بہانہ ہے, میزائل پروگرام نشانہ ہے. آپ عفنان صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ بلاول نے بھی آج اس پر اسی جانب اشارہ کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بالکل ٹھیک طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر جو ہے امریکہ اس طرح کی پابندیاں ہمارے میزائل پروگرام پہ لگا رہا ہے, اور پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر ڈائریکٹ پابندیاں لگی ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پہ. جی تو اور اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ مطلب کہ بہت ہی انبلیویبل ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی آپ ایک ایسا میزائل بنا رہے ہیں جو امریکہ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے, حالانکہ پاکستان کے پاس جو سب سے لانگسٹ رینج میزائل ہے وہ 2700 کلومیٹر کا شاہین 3 ہے. جی تو اور امریکہ 13,000 یا 12,000 کلومیٹر دور ہے ہمارے سے, تو اس کی کوئی سینس ان کی بنتی نہیں ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ایسے معاملات سے جن کے اندر امریکہ نے ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کیا ہے, ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے, اس کو رول بیک کرنے کے لیے, اس کی ٹیسٹنگ کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے.
میزائل سسٹم پہ پابندیاں لگانے کے لیے. تو یہ ہماری پچھلے 75 سال میں آپ کو بہت دفعہ ملیں گے اس طرح کے معاملات, لیکن اس طرح ڈائریکٹلی جس طرح ابھی لگائی گئی ہیں یہ کافی جو ہے یہ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے. تو لیکن انشاءاللہ نہ اس سے میزائل پروگرام پہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ فرق پڑے گا. اس کی جو حفاظت ہے وہ 26 کروڑ لوگ کر رہے ہیں, ہماری افواج کر رہی ہیں, تو اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پاکستان اپنی سوورینٹی کو انشور کرے گا, اور دنیا میں کوئی بھی تھریٹ ہوا, خالی یہ نہیں ہندوستان, کہیں سے بھی ہمیں تھریٹ ہوگا, ہم بھرپور صلاحیت جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے اور بھرپور طریقے سے جواب بھی دیں گے. چلیں, اب یہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس پر بھی کیسز یا ملٹری ٹرائل, کیونکہ ان کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہے ملٹری کورٹس کا, کیا لگ رہا ہے آگے چل کے کیسز ہو سکتے ہیں, جا سکتے ہیں ملٹری کورٹس میں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو تھے, جن کی ویڈیوز موجود تھیں, جن کے اوپر بہت دفعہ پی ٹی آئی نے کہا بھی کہ آپ ان کا ٹرائل کریں, ان کا ٹرائل ہو گیا ہے. ایویڈنس جو ہے وہ ویسے تو ساری دنیا کے سامنے آلریڈی تھا ہی, لیکن اگر کسی کو کوئی شک و شبہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے. تو ظاہر ہے اگر اس کے بعد جنہوں نے اس کو پلان کیا ہے اور جو اس کو جنہوں نے انڈوکٹرینیشن دی ہے, ان لوگوں کے پیچھے بھی جو ہے وہ بالکل جایا جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو اسپن دے رہی ہے جیسے جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, اور یہ اس کے تھرو انٹرنیشنل جو ہے وہ اپنی سپورٹ بلڈ کر رہے ہیں. تو جو کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو پاکستان کا جو ہے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پولیٹیکل معاملات پہ اس طرح انٹرنیشنل پریشر بلڈ کر رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. چلیں اس پہ بات کریں. سر صاحب یہ بتائیں, جس طرح ابھی افنان صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سزاؤں کے معاملے کو سپن دے رہی ہے تھوڑا, کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف اس پورے معاملے کو اون ہی نہیں کر رہی تھی, بلکہ بہت سے لوگ جن کی تصاویر جن کو بھی سزائیں ہوئی ہیں, یہ کہا جاتا ہے یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں, یہ کسی ایجنسی سے تعلق ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نہیں ہے. اب جب سزائیں ہو گئی ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. بہت سی باتیں دونوں طرف سے کہی گئی, لیکن بہت سی باتیں دونوں طرف سے ایسی تھیں جن کے صحیح وقت پہ صحیح ٹائم پر پروفز پیش نہیں کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف نے سائفر کی بھی بات کی تھی, لیکن کیا اس کے ثبوت پیش کر دیے گئے؟ یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکہ کی جو طرف سے حکومت گرانے کا ایک پورا پروسیس ہے اس میں امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان میں, لیکن اس کے بھی پروفز پیش نہیں کیے گئے. لیکن اگر دوسری طرف ہم اس حکومت کی بات کریں تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب بہانہ ہے اور میزائل پروگرام نشانہ, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. آپ کو کیا یاد نہیں پڑتا کہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں کیا کبھی پاکستان کے اس قسم کے پروگرامز کے اوپر کبھی انہوں نے کیا ٹف ٹائم فیس نہیں کیا تھا؟ کیا نواز شریف صاحب جب ایٹم بم کا دھماکہ کرنے جا رہے تھے تو کیا ان کو ٹیلی فون کالز نہیں آ رہی تھی؟ اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کیا بھٹو صاحب کے دور میں جب انہوں نے کہا تھا میں ایٹم بم بناؤں گا تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑا تھا؟ یہ ایک بہت ہی کلیئر ایک بات ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کبھی بھی ویسٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوا, اور اس میں سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر کا جو کردار ہے پاکستان کا برا پرسیپشن اچھالنے میں کہ پاکستان اپنی ایٹمی قوت کو سنبھال نہیں سکتا, وہ آپ کا پڑوسی ملک ہے. اب اگر میں اس پرسپیکٹو میں آؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, تو دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی جتنا بھی ان سے آپ اختلاف کر لیں, لیکن عوامی اجتماعات کی اپنے احتجاج کا ان کو بھرپور حق حاصل ہے. لیکن غلطی پاکستان تحریک انصاف سے کیا ہوئی؟ جب 26 نومبر کا احتجاج کیا گیا تو اس کے بعد جو بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا کہ ہمارے بڑے کارکنان جو ہے وہ اس احتجاج میں اپنی جانوں سے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے شروع میں جو نمبر کلیم کیا وہ 2, 10, 12, 15 اور 50 نہیں تھا, وہ کئی 100 تھے. اگر وہ نمبر کلیم کیا جا رہا تھا تو اس نمبر کو ثابت کرنا چاہیے تھا. میں دوبارہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ کہا گیا کہ جی اسپتالوں میں جو لوگ موجود ہیں, جو لوگ ڈیتھ جن کی ہو چکی ہیں, ان کے لواحقین کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا پریشرائز کیا جا رہا ہے, تو اس کے ثبوت بھی پرووائڈ کرنا پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری تھی, جس کے بعد اس بیانیے کو تقویت ملتی, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کئی دن ڈیبیٹ کرتی رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر دوسرے پرسپیکٹو میں آئے تو اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے 26 نومبر کے بعد چند ہفتوں میں جتنی تنقید کا سامنا اس بیانیے کی وجہ سے کیا, میرا خیال ہے ماضی میں اسپیشلی 9 مئی کے بعد کبھی نہیں کیا تھا. تو آئی تھنک غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے, لیکن اس غلطی کو آگے لے کے
چلنے کے بجائے اگر کھل کر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو شاید جو کارکنان ہیں وہ بھی مطمئن ہو جاتے, وہ بھی معاف کر دیتے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. آج آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر سے بات کر لیں, وہ اپنی لیڈرشپ سے نالا نظر آتا ہے. آپ کے سی ایم گنڈا پور صاحب, میں ان کی صلاحیتوں پر شک نہیں کرتی ہوں, لیکن جس طریقے سے وہ مختلف ریلیز کو لیڈ کرتے رہے, جس طریقے سے وہ بار بار یہ بات کرتے رہے, ابھی آپ 2 دن 4 دن 5 دن پرانے ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, جب آپ کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں تو وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک ختم نہیں ہوئی ہے. میں صرف سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ہماری تمام کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اگر وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر اتنی سنجیدہ ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے چاہے وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, تو کم از کم اس کے اوپر ایک کنڈیمنیشن کا سٹیٹمنٹ خان صاحب کو دینا چاہیے کہ اگر امریکہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو کرٹیسائز کرے گا تو چاہے میں جیل کے اندر بھی موجود ہوں, لیکن میں اس بیان کو اور اس بیانیے کو اور اس پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ پاکستان کا سٹیک اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر بات کر لے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جتنا کرٹیسزم انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور انکلوڈنگ پی ایم ایل این کر رہی ہے, وہ تمام کا تمام کرٹیسزم جو ہے وہ پانی میں بہہ جائے گا. تو آئی تھنک ہماری لیڈرشپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے جیل کے باہر ہے, کہ امریکہ کبھی بھی کسی کا دوست نہیں رہا ہے. آج بھی امریکہ سے جو مختلف سٹیٹمنٹس آتے ہیں, مختلف ٹویٹس آتی ہیں, وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہر لمحے یہ تنقید کی جاتی ہے پاکستان میں, کوئی ان کی فوکل پرسن نہیں ہوں, لیکن مجھے پھر بھی سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں وہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے, یا پھر جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں وہ ان پالیسیز کو صحیح امپلیمنٹ نہیں کرتے. کہ جو لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, وہ الٹا پاکستان تحریک انصاف پاکستان طریقے صاحب ایک بیانیے کا ایک فقدار ہمیں دکھائی دیتا ہے. برگیڈ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح یہ قومی جو ہمارے ایسٹس ہیں, ہمارے ایٹمی پروگرام ہو, اس کے اوپر تو پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم پہ اس پر بھی کچھ سیاست ہو رہی ہے, اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس پر بھی کمپرومائز قسم کے بیانات آ رہے ہیں. جی آئی تھنک جو تو ڈیولپمنٹ ہے پروگرام کی, تو آئی تھنک بائی پارٹیزن اس پہ کنسنسس ہے. اور اچھا وہ ذکر کیا آپ نے ذوالفقار بھٹو صاحب کا, جو کہا تھا کہ ہم گھاس بھی کھا لیں گے, لیکن بام رائٹ سروائیول کا مسئلہ تھا 1974 میں بھارت نے ایکسپلوژن کیا تھا. اور پھر اس میں جو بھی ہے, چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, چاہے خان صاحب تھے اس سے پہلے, سب نے اس کو, ضیاء الحق صاحب تھے, ریزرو کیا اور گرو کیا ایون مشرف کے ٹائم پہ. ابھی انفارچونیٹلی اگر آپ باہر سے بیانیاں دیکھیں, جہاں پہ ڈیفینیٹلی نارتھ امریکہ میں ان کے ہیں لوگ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن ان کا سوشل میڈیا اتنا ہائی جیک ہو چکا ہے یا آؤٹ سورس ہو چکا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ لائک جبران الیاس نیٹ ورک ایکچولی کون چلا رہا ہے. اور اس میں ایٹ ٹائم وہ اتنی ہراسمنٹ کرتے ہیں, جو یہاں پہ بھی سینئر ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا, اگر وہ لیٹ سے کوئی ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں یا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اتنی تھریٹنگ میسج آتے ہیں. ابھی کچھ آئی تھنک جرنلسٹ کو, ایون ان کے بچوں کو تھریٹن کیا گیا. تو دس از ویری ویری ابسرڈ کہ اگر باہر آپ چلے جائیں, اور وی ڈونٹ نو کہ کون سی ایجنسیاں پیسہ لگا رہے ہیں, بھارت کی ہیں یا یو ایس کی ہیں. باقی یہاں جو پریشر ہے ویسٹ کا ہمیشہ ہے. تھوڑا یہ بھی ہے کہ اس میں کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی اور بین الاقوامی لیٹ سے جو پاورز ہیں, اس میں دیکھا جائے تو نارتھ امریکہ اور یورپ ٹوٹل ملا کے کچھ 660 ملین لوگ بنتے, تو باقی ڈیفینیٹلی کچھ 7.5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں. کیوں پاکستان کو خدا نہ خواستہ چائنا, رشیا, مڈل ایسٹ, افریقہ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے اس طرح کی کالز نہیں آتی, بیکاز ہوسٹائل جو آئی تھنک ہیجمنی ہے ویسٹ کی, وہ اٹ از فار ایوری ڈیولپنگ کنٹری, اور ان کا ایک وتیرہ ہے, ایون بھارت کو دبایا جا رہا ہے. تو اس کا آئی تھنک شکار ہونے کے بجائے دے شوڈ بی ورکنگ فار پاکستان. انفارچونیٹلی اس دور میں ایسا ہو چکا ہے کہ ٹرائبل, آپ کہہ لیں ڈیجیٹل ٹرائب بن گئے لوگ, جو کہہ دیا کسی نے لیڈر نے یا ان کے لیٹ سے اگر جبران لیاس. ٹھیک ہے چلے آپ کا پوائنٹ ہے. پنجوتا صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے, جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں, وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پر اس کا الزام آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی غلط ہے کہ انصاف کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی الزام لگانے کی کوشش کرے گا یا بات کرے گا. میں لائیو, کیونکہ آپ کے پروگرام کے اندر تو ادھر نہیں بیٹھا ہوا, اسکائپ کے اوپر ہوں, میں ایک بھائی کی بات سن رہا تھا, آئی تھنک تو بریگیڈیئر صاحب ہیں جی, وقار صاحب, تو میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان کا, میں کم سے کم جا کر تفصیل دیکھوں. میں نے ابھی جا کر چیک کیا ہے, لائیو دیکھا ہے, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دفاع کے حوالے سے تجزیہ رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں جگہ پر آپ سیدھا لکھیں اسپوکس پرسن, تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا, کیونکہ جتنی انہوں نے بات کی ہے میں ان کی مکمل بات سے اتفاق نہیں کروں گا, بلکہ یہ سمجھوں گا جو کہ پارٹی بھی نہیں بننا چاہیے, کہ وہ پارٹی بن کے مکمل طور پر تحریک انصاف کو کالعدم جماعتوں کی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ دہشت گرد ہیں اور اسی طرف جا رہے ہیں یا بالکل قریب ہیں, تو لگا دیں پابندی. دیکھیں 8 کو عوام نے
بتا دیا آپ کو کہ عوام کس سائڈ پہ کھڑی ہے، اور اس کو مینڈیٹ چوری کر کے پھر ایسی ایک حکومت لائے گی جو بالکل وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی مال و دولت، منڈیاں اور سارا سامان و دولت جو ہے وہ بناتے رہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹی وی چینلز کے اوپر بیانیاں بنا کر اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد بن جائیں گے. آپ انڈیپینڈنٹ اداروں سے پوچھیں کے اندر، ملک کے اندر جو ہے مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، یہ ہر جگہ کے اوپر آواز بلند ہو رہی ہے کہ گولیاں لوگوں پر کیوں چلائی جا رہی ہیں، کیوں مینڈیٹ چلایا جا رہا ہے، کیوں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیوں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کیوں رہنماؤں کے اوپر مقدمات ہیں. اس وقت میرے اوپر بھی کوئی 10-11 مقدمات ہیں جن میں ایک پروٹیکشن جو مجھے پتہ چلا کہ جو مجھے پتہ ہے، ابھی مجھے ان نون میں نہیں پتا کہ اور کتنوں میں ہے جو ہے رجوع کرنا ہے، لیکن میں نے ہائی کورٹ سے بل لی ہے اومنی، اور اومنی کے ذریعے جو ہے وہ میں موو کر پا رہا ہوں. تو ایسی ساری صورتحال کہ کوئی آپ کا وکیل ہے، کوئی آپ کا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی ایک شخص کو نہیں بخشا جا رہا کیونکہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، یا اس کا وکیل ہے، یا اس کی جماعت کے اندر ایک انصاف ڈاکٹر فورم ہے اس کا وہ ممبر ہے، یا کوئی کسی طرح سے ہے. تو ایسے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، ایسے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، ایسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو طرز سیاست پچھلے کچھ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کر رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوتا. مطلب ایک جمہوری معاشرے میں غلطیاں تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہوئی ہے نا. دبے الفاظ میں آپ کی لیڈرشپ اس کو مانتی بھی ہے کہ 9 مئی ہو، باقی معاملات تو نہیں ہونے چاہیے تھے جس طرح ہوئے، بلکہ کہتے کسی اور نے آ کے پرووک کر دیا، موقع کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا. غلطیاں تو صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہوئی ہیں. نہیں، تحریک انصاف سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی میرا خیال میں. جنہوں نے ہائی کورٹ کے اندر رینجرز اور جیسے وہ اہلکار سارے آئے تھے، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ کیا میرے گھر میں جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، بار بار گریڈ ہوتے ہیں، کیا اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کیا جو شہید کیے گئے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ کیا جو اس وقت لوگوں کی چادر دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی؟ کیا لوگوں سے جو پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں کہ آپ آ جائیے، آپ کہہ دیجیے کہ ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کلین چٹ، ہم مراد راز کی آپ بات اٹھا لیں. 9 مئی کے اوپر میں صرف ایک آپ کو بات کر دیتا ہوں کہ مراد راز کہ یہ مرکزی ملزم ہے. آئی جی نے پریس کانفرنس کی تھی، جو ہی اس نے سٹیٹمنٹ دی تو وہ ملزم بھی ختم ہو گیا، وہ کھلے عام پھرتا پھراتا رہا. جو 9 مئی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتا گیا وہ سائٹ پہ ہوتا گیا. یعنی یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب کیس جو ہے وہ رہا نہیں ہے، یا اب کیس کے اندر لیگلٹی ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس نے مذمت کر دی ہے؟ ایک بچہ میاں والی کا ہے جس کے والد کو سزا ہوئی ہے، 1.5 سال میں اس کو ایک دفعہ ملنے دیا گیا باپ سے. اس نے یہاں سے اپیل کی ہے کہ میں آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے میرے باپ کو معافی دے دی جائے. اس کے باپ کو تو معافی نہیں دی گئی. یعنی جو ڈیل کر لے گا، جو آپ کے راستے پہ آ کر زہر اگلے گا کہ عمران خان پلانر ہے، سازش یہ کرتا ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ اس نے انتشار پھیلایا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے. دیکھیں عوام پاگل نہیں ہے. تمام مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مذمت کر دی 9 مئی کی وہ تو بری ہو گئے کیسز سے، جنہوں نے نہیں کی ان پہ کیسز چلے. عفران صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں، اس سے پہلے ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. عفران صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایک تو مذمت کی وہ لوگ پوتر ہو گئے، کیسز ختم ہو گئے، جنہوں نے نہیں کی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں پہلے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ایڈمیشن ہے اس بات کا کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے، پھر یہ بھی تو مانے نا ساتھ بات. اچھا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہائپوتھیٹکلی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے انہی کے لوگ انوالو تھے جنہوں نے معافیاں مانگی اور وہ پوتر ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز نا. اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مفاد کے حساب سے جو ہے وہ معاملے کو سیٹ کر لیں. بات یہ ہے کہ سارا پاکستان، آپ پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول نہ پھینکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے نہیں دیکھا اس دن کون لوگ نکلے، کس نے کہا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، کس نے جو ہے وہ GHQ کا بولا، وہ کون لوگ تھے؟ اور اس کے اوپر جب آپ نے یہ بولا تو آج ٹھیک وہ DGI SPR نے بالکل ٹھیک یہ کہا کہ بھائی ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دے دی ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے. یہی انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ان کے اپنے لوگ تھے، یہ ہمارے اندر گھس گئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ سارا کچھ کیا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو دے دی سزا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ پاکستان تحریک انصاف تصاویر بھی جاری کرتی رہی کہ یہ لوگ دیکھیں یہ فشی لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں. انہیں کو انہوں نے سزا دے دی، فشی لوگوں کو. اب جو ہے وہ ان کی چیخیں جو ہیں وہ ساری پاکستان میں آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو پہلے یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان کا اگر ہم کسی اور کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے،
تو ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. پاکستان میں اس بات کی آپ کو اجازت نہیں مل سکتی. پیسفل اسمبلی کی اجازت ہے, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, مگر آپ بندوقیں اٹھا کے یا جتھے لے کے حملے نہیں کر سکتے کہیں پہ. اس کی کہیں اجازت نہیں ہے, نہ کوئی اسٹیٹ یہ اجازت دے گی, اور کوئی بھی وائبل اسٹیٹ یہ اجازت افورڈ ہی نہیں کر سکتی دینا. چلیں یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہم کہتے رہے جناب کہ فیض حمید کے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں, فرد جرم پورا معاملہ, بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. آپ بھی یہ بات کرتے رہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت پہلے مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی, حکومت کیوں راضی ہوئی ہے؟ جو عالمی پریشر آ رہا ہے کیا وہ لے رہی ہے حکومت جس کی وجہ سے مذاکرات کے لیے راضی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم تو پچھلے آپ سمجھ لیں کہ ہم تو 2018 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو کبھی میاں نواز شریف صاحب تو بنی کالا بھی کہتے 2014 میں. تو ہم تو جب عمران خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا الیکشن میں 2013 میں, تب بھی میاں صاحب نے جو ہے ان کو وش کیا ویل. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی جو تناؤ ہے وہ کم ہو, جو اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو بٹوین ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز. اور ہم اس کے لیے ہمیشہ سے کوشش کر رہے تھے, اور اس کے لیے ہم پرائم منسٹر صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی کی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آفر بھی کی, فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کی, ایس پی پرائم منسٹر کی, ایز اپوزیشن لیڈر کی. تو اب یہ بڑے عرصے بعد یہ ان کو یہ والی بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے اور بات چیت ہونی چاہیے. تو میں اس کو اچھی چیز سمجھتا ہوں. اگر اس کے اوپر اس کے اندر پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھا جائے, سیاسی استحکام کو کیسے اچیو کرنا ہے اس کو سامنے رکھا جائے, تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں. ہم نے دیکھیں چارٹر ڈیموکریسی کیا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال سسٹم سٹیبل رہا, اس لیے ترقی ہوئی, ورنہ ترقی نہ ہوتی ہم اسی طرح ہی لگے رہتے, کوئی گرا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. تو اگر آگے ہم نے اسی سسٹم کو سٹیبلائز کرنا ہے تو طریقہ وہ یہ جو پہلے ہم نے. لیکن جو ابتدائی پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اس پر معاملات آگے بڑھ جائیں گے دوسری ملاقات میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی لانگ ٹرم سلوشن کے اوپر جاتے اور ہم یہ کہتے کہ چلے ٹھیک ہے جی الیکشن لاء کو امینڈ کرنا چاہیے, یہ الیکشن اس طرح ہونے چاہیے, یہ ہوگا, یہ نکال دو, یہ ڈال دو, آر اوز کو یہ ہونے چاہیے, سسٹم میں اور جہاں کہیں پہ کوئی نشاندہی کر سکتا تھا کہ اس کو امپروو کیا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر بات ہوتی تو شاید میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہتے ہیں جو معاملہ ہے وہ ان کی اپنی رہائی کے اوپر ہے اور ان کے ذاتی مفادات کے اوپر ہے. تو ظاہر ہے اس طرح جب اگر یہ کریں گے تو کون ان کی بات کو جو ہے وہ سیریسلی لے گا, کون ان کی بات مانے گا. ہر بات کرنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. اگر انہوں نے یہ بات کرنی بھی تھی تو یہ شروع میں نہیں کرنی چاہیے تھی. شروع میں تو یہ کانسنسس ایوالو کرتے ہیں نا کسی منیمم ایجنڈا کے اوپر کہ چلے ٹھیک ہے جی ہم آپس میں ہمیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, لیکن یہ 3 چیزیں ہم اس کے اوپر ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ 3 ملکی مفاد کی چیزیں یا جا رہے ہیں 10 جو بھی. چلیں ہوپس ہو کہ جب بیٹھیں گے تو معاملات آگے چلیں گے, بڑھے جائیں گے. ایک چیز اور ایڈ کر لوں جی, یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کتنی جو ہے غلط بات ہے کہ آپ نے پورے ملک کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا چورن بھیج دیا اور آپ نے کہا جی امریکی سازش ہو گئی ہے, رجیم چینج ہو گئی ہے یہ, اور اس کے بعد آج آپ لوگ پھر دوبارہ اب آپ کہہ رہے ہیں جی امریکہ رجیم چینج کرے گا ان کے لیے, اور وہ بڑی اچھی بات ہے. مطلب یہ غلامی نہیں ہے کیا؟ آپ کی سیاست امریکہ کے اندر جو ہے الیکشن اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, یا امریکہ میں جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے اس کے اوپر آپ کی سیاست ڈیپینڈنٹ ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے. اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے لیڈر رہ چکے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, یہ حرکتیں کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے سر, جو ایک ایکسٹرنل پریشر کی بات ہو رہی ہے امریکہ سے, کیا لگ رہا ہے کہ حکومت پر وہ ہے, حکومت اس کو لے رہی ہے اس پریشر کو, کہ ابھی تک آپ کو ایسا فیل نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں, ایکسٹرنل پریشر ایک نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ہیں, لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا یورپی یونین ہو, ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکتے, نہ ہی ان کی جو اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں یا انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں آپ ڈائریکٹلی پریشرائز نہیں ہو سکتے. ہاں انڈائریکٹ پریشرز کے حوالے سے فیمس ہے یورپ بھی, امریکہ بھی, برطانیہ بھی, تو آئی تھنک انڈائریکٹ پریشرز کا سلسلہ رکے گا نہیں. اور یہ پریشرز جو ہیں وہ صرف ایک چیز کے لیے نہیں ہے کہ خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. یہ پریشر 2-3 وجوہات کی وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ جب 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں مل رہی ہیں تو انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں ان کو بھی بہت سی باتیں یاد آ گئی ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بہت عرصے سے امریکہ کے اندر خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف انویسٹ کر رہی ہے لابنگ پرپسز کے لیے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, اور اسی حوالے سے جو وہاں پر لابنگ کی جا رہی ہے اس کے ریزلٹس یہ آ رہے ہیں کہ کبھی ہم کانگریس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی قرارداد پیش ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کسی مشیر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے. تو obviously اگر وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تو
کو آئے گا. لیکن وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ان انٹرنل ایشوز میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکتے. انڈائریکٹ پریشر کی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. وہ IMF سے کنٹرول کر سکتے ہیں, ورلڈ بینک سے کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ کی جو معاشی سپورٹ ہے اس میں کوئی مسائل پیدا کر سکتے ہیں, آپ کے اوپر پابندیوں کی صورت میں کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ کریں گے یا کچھ ایسا کریں گے اور آ کر آپ کے پاکستان میں قدم رکھ کے وہ یہ کہہ دیں گے خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں, تو ایسا کبھی بھی وہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو بھی اپنی ریڈ لائن پتا ہے. اور obviously پاکستان نے بھی اپنی ریڈ لائن مارک کر دی ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کا فورن آفس بھی, آپ کے پرائم منسٹر بھی, آپ کے وزراء بھی یہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. دوسری چیز یہ ہے جس پہ میں کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گی, عفنان صاحب ابھی بات کر رہے تھے مذاکرات کی, تو میرا خیال یہ ہے کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, کیونکہ آپ نے سوال نہیں کیا تھا لیکن یہ چیز اس لیے ڈسکس ہونی ضروری ہے کہ کیا واقعی دونوں طرف مذاکرات کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ اگر آپ نے سسٹم کو چلتے رہنے دینا ہے, اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو کے تحت بات کرنی ہے کہ ہم بھی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں, ہمیں بھی پولیٹیکل پارٹی تسلیم کیا جائے, ہمارے اوپر بھی بقول پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, جو بھی ان کا بیانیہ ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ پارلیمانی جو سسٹم ہے, آپ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے پول سے باہر نہیں جائیں. اور اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کو حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا, جیسے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا, جیسے 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا, ویسے ہی 2024 میں اس حکومت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایوالو کیسے ہوتا ہے. تسلیم کیا ہے تبھی تو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, تبھی اسمبلی میں ان کے ساتھ بیٹھے. چلیں پنجوتا صاحب, ایک تو آپ جس طرح پہلے کہتے رہے ایبسولوٹلی ناٹ, کیا ہم کوئی غلام ہے, آج حکومت بھی وہی کہہ رہی ہے. آپ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ حسین حقانی کے ذریعے امریکہ میں لابنگ کی گئی, آپ کی حکومت جو ہے اس کو تبدیل کروایا گیا. آج کی حکومت بھی یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں, حکومت پاکستان رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں عادل بھائی, پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس حوالے سے لابنگ نہیں کی کہ ایک حکومت جو ہے وہ آئینی طریقے ہے اور اسے گھر بھیجنا ہے سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگا کے. حسین حقانی کے ساتھ اگر مثال دیں گے نا تو بڑی عجیب صورتحال ہوگی. وہ آپ دیکھیں کہ جب ساری لابی کی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا, کس طرح سائفر آیا, اور سائفر کا مقدمہ بھی جب آیا ہے اس کے اندر بھی تمام حقائق آئے اور تسلیم کیا گیا کہ واقعی بھجوایا گیا تھا, اس کی لینگویج یہ تھی, ڈیمارچ کیا گیا, ساری چیزیں ایڈمٹ کر لی گئی. تو اسی کی صورت کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ منڈیاں لگیں اور ایک آئینی حکومت کو ہٹایا گیا. تمام لوگوں نے دیکھا, ادروائز ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کیسے راتوں رات بدل سکتے ہیں, پارٹی میں جا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے اس کے اوپر عدم اعتماد رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی کو مجبور کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس کی تمام ایویڈنس مختلف چیزوں کی مختلف شکلوں میں وہ نظر بھی آئی, آڈیوز بھی آئیں, ویڈیوز بھی آئیں, وہ گیلانی صاحب کی بھی دیکھی, ہر جگہ پر ہم دیکھتے رہے کہ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ اس طرح کا چلتا رہا ہے اور یہ شروع سے سلسلہ جاری رہا ہے. اچھا, اب بات رہ گئی کہ تحریک انصاف جہاں اگر کوئی بات کرتا ہے دنیا میں, مثال کے طور پر کیا ہم یونائٹڈ نیشن کا حصہ نہیں ہے, کیا ہمارے اوپر انٹرنیشنل جو ہے وہ ہم اس لا کو نہیں مانتے, کیا ہم نے ٹریٹیز کنونشنز کے ذریعے ہم باؤنڈ نہیں ہیں, کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں ممالک میں ہوں تو کیا ہم اس پر نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, یا اگر ہم چپ رہیں گے اور یا یہ کہیں گے کہ بالکل وہاں پر لوگوں کو گولیاں چلانی چاہیے. مجھے بتایا جائے نا کہ موقف ہمارا کیا ہوگا اگر کسی جگہ کے اوپر یہ سارا ہو رہا ہے, تو کوئی اگر یہ بات کر رہا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے, اگر یا نہ ہو رہا ہو تو کرتے تو پھر آپ کہتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی کیسز ہیں تو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے بھی فیصلہ کیا ہے, عام کیسز جب عدالتوں میں بھی آئے ہیں, جب سزائیں دی گئی ہیں اور اوپر اوپن کورٹ کے اندر یعنی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, تو ایک چیز اس جج صاحب کا بھی کنڈکٹ بتایا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا بھی عدالت نے کہا ہے, اور ساتھ پروسیکیوشن اور حکومت بھی نظر آتی رہی ہے. اب دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب جس طرح جہاز ایئرپورٹ سے لایا گیا, پھر پورے ہیلی کاپٹر کی تصویریں اس الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دیکھ, کنٹرول میڈیا ہے جس کو وہی دکھاتے ہیں جو اوپر سے ڈائریکشنز آتی ہیں, اور وہ اس کا ثبوت ہم نے دیکھا ہے. چاہے عمران خان کی تصویر کے اوپر لگ کے, چاہے ان کے نام کے اوپر پابندی لگ کے, وہ نہیں چل سکتی, وہ نام نہیں چل سکتا ان کا, ان کی بات جو ہے جب لیتے ہیں تب بھی میوٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہی ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی میاں صاحب کے لیے آپ کے دور حکومت میں بھی ہوتی ہیں. چلیں بگیڑی صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا میزائل سسٹم ہے, جس طرح ابھی عفنان صاحب بھی بات کرتے, رینج اس کی امریکہ تک نہیں ہے, امریکہ کو ہٹ نہیں کر سکتا, تو بھی امریکہ کو میزائل سسٹم جو پاکستان کا ہے یا پاکستان جو اس پہ توسیع دے رہا ہے, اس سے مسئلہ ہے کیا؟ میں ایک منٹ دیں گے ذرا, میں رسپونڈ کروں. پنجوتا صاحب ہمارے علاقے کی ہیں,
ایک تو جو سولجر ہوتا ہے نا وہ ونس اے سولجر آلویز. اچھا آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں ترجمان پاکستان فوج کا تو تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ میں پاکستان فوج کا ترجمان بھی ہوں, ISI کا, بلکہ آپ میں ایجنٹ ہوں اس کا. کیونکہ میرا ایک بیٹا جو وزیرستان میں لڑا, میرے بیٹے نے ساؤتھ وزیرستان میں لڑائی کی, میرے بیٹے نے طالبان کے ساتھ تیرا ویلی میں لڑائی کی, ماشاءاللہ ابھی بھی سرو کر رہے ہیں. میرا ایک کزن جو ہے وہ ایئر فورس میں شہید, ہماری ایک ہسٹری ہے فیملی کی فوج کے ساتھ, تو اس ان دا بلڈ لائن. دوسرا شکر ہے کہ میں بھارت میں ریزونیٹ نہیں ہوتا. میں جب بات کرتا ہوں تو بھارت اس کو بڑا برا سمجھتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ آئی وڈ سے انڈیا میں پاپولر جو نیریٹو ہے وہ PTI کا ہے, چاہے وہ غدار کون کا جو آپ نے جھوٹا بیانیہ چلایا, جس کو آئی وڈ سے کہ بنگالیوں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا اور ایک تھپڑ سیٹ کی, آئی وڈ سے سوری ٹو سے PTI کے منہ پہ, کہ بیکاز دے پرابلی نو مور دین آپ جو لیڈر ہیں یا پارٹی کی. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے باہر سے جتنا کچھ ہو رہا ہے سب سے زیادہ بھارتی میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, اینڈ دے فیل ویری ہیپی اباؤٹ. افغانستان پہ کوئی بات ہو, پاکستان کا نیریٹو جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے میں سب سے آگے آپ کے یوٹیوبرز ہوتے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں اس پہ کہ میزائل رینج کی. شاہین 3 ہمارا سب سے ایڈوانس سسٹم ہے جو 2750 کلومیٹر ہے, اور ریجن میں اگر آپ دیکھیں جو ایکٹیولی ہوسٹائل کنٹریز ہیں اس میں بھارت کا شاید ہم سے ایڈوانس ہے, جنہوں نے اینٹی سیٹلائٹ سسٹم بھی بنایا ہے, اور سوریہ میزائل کی شاید رینج سے زیادہ ہے. بیسیکلی اس ڈسکرمنیشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے, جب پاکستان سمجھے گا اس کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے تیمور میزائل بھی بنے گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈیٹیلز, ضرورت پڑے گی تو پھر 15,000 کلومیٹر والا بھی انشاءاللہ بنایا جائے گا. فی الحال اٹ از انڈیا اسپیسیفک, اور اگر لیٹ سے اسرائیل کو تھریٹن ہے کہ رینج میں آ جائے, بیکاز ہم نے ایسٹ کی طرف رینج ایکسٹینڈ کر دی انڈمان آئلینڈ تک. تو میرے خیال میں سارا آئی وڈ سے فریولس بیانیہ ہے, اور انفارچونیٹلی PTI اسی کو ریزونیٹ کرتی ہے, اور بڑے خوش ہوتے ہیں جی کہ آپ کی قدمیاں لگ گئی ہیں اور آپ کے لیٹ سے وزٹس بند ہو جائیں گے. تو نہ تو امریکہ کو اپنا گاڈ بنائے, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے. اور جو بیانیہ تھا جی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اس کے بعد اسی امریکہ سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں چھڑا دے, تو اس کے بعد پھر ہم امریکہ کی مخالفت کریں گے. مثال انتہائی منافقت ہے. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف بینگ این آفیسر فرام پاکستان آرمی. آپ مجھے ایجنٹ کہہ لیں, آپ دفاعی تجزیہ کارنا کہیں, آپ کہیں گے ISI اور پاکستان آرمی کا ایجنٹ ہے. آئی ایم ناٹ این ایجنٹ آف را اور انڈیا. نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی پوری قوم اون کرتی ہے افواج پاکستان کو, اس کی جو ہے اس کو. ایون ماضی میں جو لیڈرشپ تھی وہ بھی اس پر بات کرتی تھی. ہماری فوج, ہمارے جوان جو بارڈر پر ہماری پروٹیکشن کے لیے موجود ہے, اور باعث فخر ہے ہمارے لیے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بھی بات چیت کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عفران صاحب, پولیٹیکل پارٹیز, آج DG ISPR نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکل, افہام و تفہیم سے اپنے معاملات جو ہیں سلجھائیں. تو یہ سنہری موقع نہیں ہے سیاسی قیادت کے لیے کہ مل بیٹھ کر اپنے جو معاملات ہیں ان کو کول ڈاؤن کریں, ان کو سلجھا لیں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ گولڈن موقع تو شاید نہیں ہے, لیکن موقع ضرور ہے کہ اپنے معاملات سلجھائے جائیں. مگر مجھے کوئی اتنی زیادہ امید اس لیے نہیں ہے, ویسے اللہ کرے میرے تجزیہ ہے وہ غلط ہو, لیکن مجھے اس لیے زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ جس قسم کی جو معاملات PTI کی طرف سے اور ان کی لیڈرشپ کی طرف سے چلائے جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر کیا ڈسکشن ہوگی. مطلب اس کے اوپر آپ مجھے خود بتا دیں نا. اگر معاملات ہی آپ کے اتنے ہی ہیں, آپ کے نظر میں پاکستان کے یہی 2 معاملے مشکل ہیں, تو پھر اس کے اوپر کیا لانگ ٹرم بات کے اوپر کیا ہوگی. تو لیکن پھر بھی میں اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو سکے. لیکن کیونکہ چیزیں بہت ساری سفر کر رہی ہیں. گورننس کی بات کر لی, KPK کا تذکرہ انہوں نے کیا, وہاں پہ حالات کشیدہ, اور ملک میں ٹیررزم کی ایک نئی لہر ہے. تو اگر آپ اس طرف آگے بڑھیں گے, ایک بلکہ سارٹس رہیں, کیا انہوں نے کہا جی پروڈکشن آ سکے گی, کیا انہوں نے کہا جی. خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے, اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس میں بیانیے بنائے جائے, اس میں سیاست کھیلی جائے, وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس, وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. یہ آپ نے سنا کہ جو گورننس کے مسائل ہیں, سال 2024 اس کا اختتام بھی ہے. 383 جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. 69,000 کے قریب یہاں پہ پاکستان کے مختلف ایریاز میں آپریشن ہوئے ہیں, اور 925 خوارجی جو ہیں ان کو جنم واصل بھی کیا ہے. یہ فگر بھی انہوں نے شیئر کیا. تو ٹیررزم ایک مسئلہ تو ہے, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آگے بڑھی جائیں گے نا.
دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ 2008 to 18 ہمارا جو ہے وہ بڑا نسبتاً بہتر اس لیے تھا کہ کم از کم ایک بائی اینڈ لارج ایگریمنٹ تھا بٹوین دا میجر پاور پلیئرز کہ حکومت کو نہیں چھیڑنا اور کام کرنے دینا، جس کی جہاں حکومت ہے وہ کام کرے. اس کا ملک کو بہت فائدہ ہوا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا بہت اچھا رہا. ہم لوگ تقریباً $400 ارب کے جی ڈی پی پہ پہنچ گئے تھے 2017 میں، اور ابھی بھی ہم ادھر ہی ہیں، پچھلے 8 سال سے ادھر ہی گھومے جا رہے ہیں. تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سب کے مفاد میں ہے. ہر ایک شخص جو اس ملک میں رہتا ہے اس کو مفاد میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، ہر ادارے کے مفاد میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. مگر یہ ہو تبھی سکتا ہے نا جب ہم تو ایک حد تک ہی ٹرائی کر سکتے ہیں نا، اگر اگلا رسپانس ہی صحیح طرح نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر میں یہ بات انہوں نے کی کہ جی ان کا تعلق نہیں ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں مجھے یہاں یہ ریلائی نہیں کر رہے اس کے اوپر. تو ان کے جو پی ٹی آئی کے ایک ہیں عاطف خان یو ایس اے والے، یو ایس میں، انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ جی ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر یہ والے معاملات آپ پہنچ جائیں گے، اس کی فلانی فیملی میری جاننے والی ہے، میں ادھر تک پہنچا. اوپنلی انہوں نے کہا، یہ تو کچھ ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. اوپنلی پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ہم یہ والا کام کر رہے ہیں. بلکہ وہ جو خصوصی ایلچی ہے جو روزانہ پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ کمنٹری کر رہے ہیں، ان سے بھی بہت سے لوگ پاک پیک کے لوگ جا کے جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بناتے ہیں وہ ملے. چلیں، اور میں ایک بات ایڈ کر دوں، دیکھیں کیوبا اتنا چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ سپر پاور، اتنی بڑی پاور، اتنا چھوٹا سا ملک ہے کیوبا. 50 سال فیڈل کاسٹرو وہاں پہ تقریباً اس کی حکمرانی سے زیادہ رہی، اور امریکہ نے ملٹیپل کہتے ہیں 100 سے زیادہ دفعہ ٹرائی کی اس کو ڈسلوج کرنے کی، رجیم چینج کرنے کی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نہیں کر سکا. ان کے بارے مجھے وہ بش کے الفاظ یاد ہے کہ اوپر سے جو ہے ایشور نیچے آئے اور ان کو اٹھا کے لے جائے، یہی ان کے بارے میں کچھ کرتا ہے. امریکہ نے اپنے ہینڈز اپ کر دی ان کے سامنے. چلیں منجر صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف ڈائیلاگ کر رہی ہے، جس طرح حکومت نے باقی جو اس کے اتحادی ان کو شامل کیا، تو اچھا رہا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو باقی اتحادی ہیں خصوصاً مولانا ان کو بھی شامل کرتے ڈائیلاگ کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں ڈائیلاگ کی بات ہے، خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کے اندر جو ہے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بڑا ایک 26 پہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے. اب ان دو مطالبات میں ڈیفینیٹلی جے یو آئی کا ایک اپنا موقف ہے. ان کا ایک موقف جو ہے جو ہمارے ساتھ مماثل رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشن چلایا گیا ہے، جو چوری کیا گیا ہے، اس کے اوپر ان کا موقف بڑا ہمارے ساتھ میچ کرتا ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور کافی چیزیں ہیں، تو ہر ایک معاملے کے اوپر موقف ایک بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ان کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ہماری طرف سے تو ایسا رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی جو بنی ہے وہی اس کو آگے لے کر چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی میں بالکل دفاع کا جو ہے وہ ترجمان ہوں. بالکل میں اس بات کے اوپر نہیں کہہ رہا کہ آپ ترجمان نہ بنیں، اچھی بات ہے، آپ کو ترجمان بنایا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. میرا تو صرف موقف یہ تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، اور جو بھی یہ دراڑ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فریق بن کر اور ایک پارٹی کے پاکستان کے شہریوں کے اوپر ایک ظلم کریں گے کہ آپ غلط سائٹ پر کھڑے ہیں اور سمجھیں گے کہ آپ ٹھیک پر ہیں، تو یہ فیصلہ جو ہے عوام نے کرنا ہوتا ہے، اور عوام نے 8 کو کیا ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے اور ان لوگوں پر جو ہارے ہوئے گھوڑے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ ان کے ذریعے کوئی پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا، تو وہ تو صرف اپنے بینک جائیدادیں بنائیں گے. یہی موقف مسلم لیگ نون کا بھی رہا ہے. 2018 میں آپ لوگ اس طرح سے نہیں آپ کو مینڈیٹ ملا تھا، لیکن چلے وہ اس ٹائم آپ پہ یہی والے سارے الزام تھے. چلے مجھے شو کلوز کرنا ہے. سر صاحب کیا لگ رہا ہے جو مذاکرات ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گے، ان کا کوئی رزلٹ سامنے آئے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں نہیں لگانی چاہیے ان ڈائیلاگ سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک انگیجمنٹ پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کو جو ٹائم فریم کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ 30 جنوری یا 31 جنوری تک اس میں کوئی رزلٹ ملنا چاہیے، میرا خیال ہے اس میں اتنی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بڑے عرصے کے بعد اپوزیشن اور حکومت ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو ان مذاکرات کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پاکستان کے مفاد میں سوچیں گے تو اس وقت چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں کا بات چیت کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کا فائدہ جو ہے وہ تیسری قوت اٹھائے گی. ٹھیک ہے، مطلب تیسری قوت جو ہے وہ تیسری قوت کیا ہو سکتی ہے تیسری قوت آپ کے مطابق؟ دیکھیں تیسری قوت سے مراد میری یہی ہے کہ جب آپ اس قسم کے کر رہی ایشوز کو لے کر لیٹ می فنش، اگر آپ اس قسم کے ایشوز کو لے کر امریکہ میں بات کریں گے، برطانیہ میں بات کریں گے، 9 مئی کے ملزمان پر بات کریں گے، تو پھر وہ لوگ آپ کے انٹرنل ایشوز کے انٹرفیئر کریں گے جو کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ایشوز کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، بجائے اس کے کہ اس کا ڈھنڈورا آپ پوری دنیا میں پیٹیں. ٹھیک ہے بغیر صاحب، آپ کو مذاکرات سے کتنی امیدیں ہیں؟
کامیاب ہوں گے, کوئی ان کا نتیجہ نکلے گا؟ جی آئی تھنک جو سینئر ایلیمنٹ ہے اس میں بھی بات لمبی ہو جائے گی. 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے پارٹی. باہر سے بھی ہائی جیک ہے, یہاں پہ ایک گروپ ہے سوری ٹو سے جو پیراشوٹ ہو کے آئے, بکلا جو ہے. پھر آئی وڈ سے سینئر, پھر فیملی ہے خان صاحب کی. تو میرے سامنے جو سینئر ایلیمنٹ اگر وہ موو کرتا ہے تو پارٹی بھی بچ سکتی ہے, اس کا مینڈیٹ بھی بچ سکتا ہے. اینڈ آئی ایم فار اٹ کہ آپ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں اور 9 کی معافی مانگیں اور چیزیں آئی ایم شیور آگے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہ گورننس کی بات کی ہے کہ اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے گورننس کے مسائل, ٹیررزم جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, فگر بھی شیئر کیا کہ کتنے لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. جی وہ تو بالکل ظاہر ہے. دیکھیں ایک پارا چنار میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, اور اگر آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے الٹیمیٹلی دیکھیں چیف منسٹر بھی مطلب کیپٹن ہوتا ہے نا شپ کا, تو آپ اگر اسلام آباد آتے ہیں دیٹ از نان سیریسنس ہے بیسیکلی, کہ آپ سیریس ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر کرپشن کے ایشوز ہیں, اور میرے خیال میں کمپٹیشن اور صوبوں میں کہ اچھی ڈیولپمنٹ کون کر رہا ہے, اچھی گورننس. عوام کو آئی تھنک ڈلیور کرنے کا بھی ٹائم ہے, سیاست اپنی جگہ, لیکن پہلا کام جو ہے چیف منسٹر کا وہ اپنے صوبے کی گورننس کو بہتر بنانا ہے. چلیں لاسٹ کمنٹ سر عفران صاحب آپ کی طرف بتا دیں کہ گورننس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ گورننس کمپرومائز ہو رہی ہے. اب انہوں نے نام تو زیادہ نہیں لیا, لیکن اشارہ ان کا پارا چنار کی جانب تھا, اور وفاق پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے دیگر علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل ہیں. دیکھیں بالکل ظاہر ہے, اگر ایک حکومت جو ہے صوبائی, اس کا فوکس ہی اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا ہے اور وہ موقع ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی موقع مل جائے تو وہ آ کے اسلام آباد میں دھاوا بول دیں, اور 2 دفعہ 3 دفعہ وہ دھاوا بول بھی چکے ہیں, اور ریسورسز بھی ادھر ہی لگ رہے ہیں, فوکس بھی وہی ہے, تو پھر جو گورننس ہے تو وہ تو آپ کی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 10 سالوں میں آلموسٹ 11 سالوں میں 100 ارب روپے سے 1000 ارب روپے قرضہ ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کا. اور ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, یا بہت کم نظر آئے گا, یا کچھ نظر آئے گا تو مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا ہی نظر آئے گا. اور جو ہے یہ باتیں آپ سن لیں کتنی بڑی بڑی ہم نے سنی ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے کہ آپ کو ڈیم 250-300 بنانے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بنا دو, عوام یقین کر لے, تو ایکچوئل ڈیم بنانا تو بہت مشکل کام ہے نا. کیا ضرورت ہے ایکچوئل ڈیم بنانے کی, بس سوشل میڈیا پہ بنائے جاؤ, جو بھی بیانیہ ہے بنا لو, اس کے لیے 3 4 5 6 الٹی سیدھی ٹویٹس کرا لو, لوگوں کو جو ہے وہ کسی الٹے راستے پہ فیک نیوز پہ چلا لو. تو کیا ضرورت ہے گڈ گورننس کرنے کی, بیڈ گورننس ہی چلتی رہے. چلیں ملک میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج کے پروگرام کے لیے آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارا چنار کی جو صورتحال ہے ملک کے کئی شہروں میں, اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں, اور جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کے پی کی حکومت کو, وفاقی حکومت کے, وہاں جا کے اپنا رول پلے کریں. رستے بند ہیں, ایک انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے چکا ہے. مختلف قسم کی متضاد اطلاعات بھی آ رہی ہیں بچوں کی کیجولٹیز کے حوالے سے, مریضوں کو مشکلات ہیں, دوائیں نہیں مل رہی, خوراک کی کمی ہے, سکولز بند ہیں, وہاں پہ پیٹرول پمپس بند ہیں. تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو وہاں پہ توجہ دینے کی بھرپور ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.